السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا اسلوب ہے جس سے دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کی دعائیں قبول ہوں؟ کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی کسی مصیبت میں ہے، دنیا ابتلا اور آزمائش کا نام ہے، تو نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی یہ حدیث ذہن میں رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ عند راسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل به آمین ولک بمثل۔ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، پہلا یہ جملہ جس میں یہ لفظ ہیں، فرمایا کہ مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کی اس کی غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے موکل، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے وہ کہتا ہے آمین، اے اللہ قبول کر، اللہم استجب، وَلَكَ بِمِثْلِ، اے اللہ اسے بھی عطا کر، اے اللہ اسے بھی عطا کر۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ بیمار ہیں تو بیماروں کے لیے دعا کریں، آپ حاجت مند ہیں تو دوسروں کی حاجت کے لیے دعا کریں، ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، تنگی میں ہیں تو آسانی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اوروں دوسرے بھائیوں کو شریک کر لیں۔ اور پھر ساتھ ایک اور عظیم حدیث جس میں آپ نے فرمایا، جو طبرانی میں ہے، شیخ البانی نے حسن کہا، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جو مومنوں کے لیے استغفار کرتا ہے، مومن مرد اور عورتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مومنہ کے بدلے اسے ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو بہت ہی محروم ہوگا وہ شخص جو مومن مرد اور عورتوں کے لیے دعا نہ کرے۔ تو ہر دعا میں ہمیں چاہیے کہ مومنوں کو، اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں، بلکہ یہ مومنوں کا ادب ہے، ادب بتایا قرآن نے، الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ہم سے سابقہ جو مومن ہیں ان کی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں کوئی غل اور حقد اور حسد نہ رہ جائے۔ اور اندازہ کریں کہ اس وقت جو فوت ہو چکے مسلمان جو پوری دنیا میں ہے، کتنی ان کی تعداد ہے، تمام کو اگر بندہ شامل کر لے، اور یہ آیت ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو سارے ہی لوگ اس میں آ جاتے ہیں، سورہ ابراہیم کی یہ آیت، اور یہ جو ہے بندہ اپنی دعا میں شامل کر لے۔ یا پھر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، تو اس میں والدین کے لیے بھی دعا ہے یہ آیت کریمہ میں، اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو کتنا عظیم یہ اجر ہوگا کہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اور پھر دوسرا فرشتہ جو ہے آمین کہے گا، اور دعا جو ہے تیسرا جائزہ اور ثواب اور انعام کیا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ فرشتہ جو ہے وہ بھی دعا کرے گا کہ اللہ اسے بھی عطا کر دیں۔ تو کتنا یہ عظیم اجر ہے اور کتنا ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعائیں اگر قبول کروانا چاہتے ہیں، بھائیوں کو یاد رکھیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور یہی مشائخ سے مروی ہے کہ وہ نیک لوگوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دعا میں ان کو یاد رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے وطن کے لیے، تمام امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا خیر کیا کریں، تاکہ ہمیں بھی خیر اور بھلائی ملے، اور ہماری یہ دعائیں جو ہیں اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کریں۔ واللہ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔